السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریج شاہ ناولز پہ، جو کہ 9000 کا ہو گیا اور مجھے اس بات کی اتنی خوشی ہے کہ میں بتا ہی نہیں سکتی۔ تو جو بات ہم بتا نہیں سکتے اس خوشی کو ہم ایک سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں۔ تو آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں نیو ناول، جیسا کہ میں نے آپ لوگوں سے وعدہ کیا تھا۔ تو یہ رہا ہمارا نیو ناول، میں نے پروف ریڈ نہیں کیا ہے تو آپ لوگ گزارا کر لینا آج کی ایپیسوڈ۔ کل سے میں کوشش کروں گی پروف ریڈ کرنے کی، تو اس کی وجہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی۔ ہو سکتا ہے وجہ میری کامیاب نہ ہو سکے، پھر آپ لوگ کہیں کہ آپ نے تو یہ کہا تھا پھر آپ نے وہ کیا نہیں، تو میں وجہ بتاؤں گی ہی نہیں۔ تو جناب ناول کا نام ہے جنونیت بائی می عریج شاہ۔ اوکے جی، یہ جو ناول ہے یہ سب سے پہلے تو کاڑی بیسڈ ہے۔ کاڑی بیسڈ کا مطلب کافی لوگوں کو پتہ ہے، کافی لوگوں کو نہیں پتہ، تو یہاں پہ پتہ چل جائے گا اس ناول کے تھرو۔ اس کے بعد جناب یہ ونی بیسڈ ناول ہے۔ ونی بیسڈ بھی سب کو پتہ ہی ہے نا، قتل وغیرہ ہوتے ہیں تو پھر لڑکی کو ونی کر دیا جاتا ہے، تو لائک دیٹ ٹائپ۔ اس کے بعد جناب کڈنیپنگ بیسڈ ناول ہے۔ اس کے بعد جناب یہ فیملی کانسیپٹ ہے، یعنی کہ دو خاندان ہیں۔ اس کے بعد جناب یہ ٹیچر اسٹوڈنٹ بیسڈ ہے۔ اس کے بعد یہ مس انڈرسٹینڈنگ بیسڈ ہے۔ اس کے بعد یہ بہت سارے بیسڈ ہے۔ یہ جو میں نے بتائے تھے وہ عمل نے لکھ کر ڈال دیے ہیں کہ یہ بیسڈ ہے۔ تو اس کے علاوہ بھی یہ بہت، یار یہ انکل بہت تنگ کرتے ہیں بائک والے، تو اور بھی بہت سارے بیسڈ ہے جس کو ہم ساتھ ساتھ میں ریڈ کریں گے۔ تو سب سے پہلے یار اپنے دل تھوڑے سے مضبوط کر لو، کیونکہ ہیرو ہمارا ظالم ہے، دوسرا ہیرو ہمارا روڈ ہے، تیسرا ہیرو ہمارا بگڑا ہوا ہے، چوتھا ہیرو ہمارا انگریز ہے ہاں انگریز ہے۔ تو چاروں ہیرو کی کیٹیگریز میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ تو جناب اس ناول کی نا جو سب سے مین چیز ہے وہ میں پہلے آپ کو لوگوں کو بتا دیتی ہوں کہ یہ ناول آپ کو فری میں نہیں ملے گا۔ اس کے لیے آپ لوگوں کو محنت کرنی پڑے گی۔ جب تک 1000 لائکس نہیں ہوتے تب تک دوسری قسط نہیں آئے گی۔ تو وہی لوگ پڑھو جو 1000 لائک پورے کر سکتے ہو۔ تو آپ لوگ کس طرح سے کرو گے آپ کو پتہ ہی ہے، میرا گروپ آل یورس، کس طرح سے آپ لوگوں نے سب کو منا کے یوٹیوب پہ لانا ہے، یہ آپ لوگوں کا کام ہے، لیکن مجھے 1000 لائکس چاہیے اس ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے۔ اوکے، یہ ناول ہے بہت رومانٹک ناول ہے۔ 150 ایپیسوڈس ہیں، زیادہ بھی ہو سکتی ہیں کم بھی ہو سکتی ہیں۔ لمبی ایپیسوڈ دینے کی بھی کوشش کروں گی۔ میری کوشش یہی رہے گی کہ یہ اسی سال کے اینڈ پر ختم ہو جائے، یعنی کہ 31 دسمبر اس کی لاسٹ ایپیسوڈ ہو۔ نئے سال سے ہم نئے ناولز کا آغاز کریں گے۔ تو یہ جو ناول ہے میرا پرسنل فیوریٹ ناول ہے، تو اس کو میں ابھی نہیں سٹارٹ کرنے والی تھی، لیکن آپ لوگوں کا اتنا سارا پیار دیکھ کر نا مجھے کسی نے بولا ہے کہ آپ ہی 9000 ہو گئے تو کب شروع کریں گی آپ؟ جنہوں نے تو آپ نے بتایا تھا کہ آپ لکھنا بھی سٹارٹ کر چکی، تو ہاں یہ سچ تھا، میں کاپی پہ لکھنا سٹارٹ کر چکی تھی، میں کافی سارا لکھ چکی تھی۔ تو پھر میرا خود بھی دل کر رہا تھا کہ میں اس کو سٹارٹ کروں، تو پھر میں نے آج اچانک فیصلہ کر لیا کہ یس میں نے اس ناول کو سٹارٹ کرنا ہے۔ جبکہ میرا ڈارک روز جو کہ ایک گینگسٹر بیس ناول ہے وہ بھی میرے لائن میں لگا ہوا ہے۔ اس کے بعد میرا ایک اور بہت ہی امیزنگ، اپنی تعریف نہیں کرنی تھی یار، سوری، وہ کیا ہے نا کہ آپ لوگ میری تعریف کرو، میں اپنی تعریف نہیں کروں گی، کیونکہ وہ پھر میاں مٹھو بن جاتا ہے نا بندہ، تو میں نے نہیں کرنی ہے اپنی تعریف۔ میں میاں مٹھو تھوڑی ہوں، میں میاں مٹھنی ہوں بلکہ میں ہی مٹھنی ہوں۔ تو اب ہم ناول سٹارٹ کرتے ہیں۔ جیسے کہ آپ کو مین چیزیں پتہ چل چکی ہیں کہ یہ ہے اس ناول میں۔ ابھی مجھے اندھیرے میں بٹن ہی نہیں مل رہا اوکے جی، لانگ ایپیسوڈ ہوا کرے گی ڈیلی وائز، جتنا لانگ میں لکھ سکی۔ تو آپ ڈیلی وائز میں اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ پتہ نہیں مجھے کیوں لگتا ہے کہ آپ لوگ تھوڑی سی محنت کر کے میرے 1000 لائکس پورے کروا دو گے، تو میں پیج پہ بھی شیئر کر دوں گی۔ یہ نہیں ہے کہ سب کچھ آپ پہ ڈالوں گی، تو نئے لوگ بھی آئیں گے، پرانے بھی آئیں گے، لیکن مجھے اس ناول پہ بہت زیادہ اچھا رسپانس چاہیے کیونکہ یہ میرا اپنا فیوریٹ ناول ہے۔ تو لیٹس اسٹارٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناول جنونیت، تحریر عریج شاہ۔ قسط نمبر 1۔ شاہ صاحب مجھ پر ظلم نہ کریں، یہ ظلم ہے، یہ نہ کریں شاہ صاحب،
مر جاؤں گی، یہ ظلم ہے، وہ لڑکی چلا رہی تھی جبکہ وہاں موجود کوئی بھی شخص اس پر رحم نہیں کر رہا تھا۔ یہ پیار، محبت، چاہت یہاں کے لوگوں کے اصول نہیں تھے، یہاں پر صرف دہشت تھی۔ یہ لڑکی ہمارے اصولوں کے خلاف گئی ہے اور ہمارے اصولوں کے خلاف جانے والے کا وہی انجام ہوگا جو اب تک ہوتا آیا ہے۔ گھر سے بھاگنے والی لڑکی کا بس ایک ہی انجام ہے کہ اسے قاری کر دیا جائے، اور ہم اسے قاری کرتے ہیں۔ فیصلہ ہو چکا تھا اور فیصلہ ہوتے ہی وہاں موجود ہزاروں لوگوں نے ہاتھوں میں پکڑے پتھر اس پر برسانا شروع کر دیے تھے۔ یہاں پر کوئی نہیں تھا جو اس پر رحم کھاتا، اس کے آنسو دیکھتا، اس کی تکلیف دیکھتا، اس کا بہتا ہوا خون دیکھتا۔ اگر کسی کو نظر آ رہا تھا تو صرف اور صرف شاہ صاحب کا حکم، جو کہ سنا دیا گیا تھا۔ یہ لڑکی محبت کی سزا کاٹ رہی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے اس کے محبوب شوہر کو بھی آگ لگا کر قتل کر دیا گیا تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جن کی لاش کو دفنانا تک یہ لوگ اپنی توہین سمجھتے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اصولوں کے خلاف جانے والوں کو مسلمان نہیں کہتے، ان پر قبر حرام کر دیتے ہیں۔ اور اس معصوم سی لڑکی کا قصور صرف اتنا تھا کہ اس نے اپنی زندگی جینے کی خواہش کی تھی۔ اس نے اپنی محبت کے لیے ایک قدم اٹھایا تھا اور یہ اس کا آخری قدم ثابت ہوا تھا۔ کہو پروین، کیا خبر لائی ہو؟ سب کچھ ٹھیک تو ہے نا؟ پروین نے جیسے ہی کمرے میں قدم رکھا وہ بھاگتی ہوئی اس کے پاس آئی تھی۔ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے بی بی جی، آپ کی اور شاہ صاحب کی محبت کی داستان پورے گاؤں میں پھیلائی جا رہی ہے۔ شاہ صاحب کو بے عزت کیا جا رہا ہے، یہاں تک کہ آپ پر یہ الزام تک لگا دیا گیا ہے کہ آپ نے اس خاندان کی عزت کو مٹی میں ملانے کی کوشش کی ہے، دشمن کے بیٹے سے دل لگا کے۔ اور تو اور مجھے تو حویلی والوں نے اندر گھسنے بھی نہیں دیا، کہہ دیا کہ جن لوگوں کا تعلق اس حویلی سے ہے وہ اس حویلی میں قدم نہیں رکھ سکتے۔ لیکن پھر بھی میں اپنی جان پر کھیل کر شاہ صاحب کا پیغام آپ کے لیے لائی ہوں۔ پروین، شاہ صاحب تو ٹھیک ہے نا؟ انہیں میری وجہ سے بہت کچھ برداشت کرنا پڑ رہا ہے۔ وہ اسے کسی پیر کی طرح بیڈ پر بٹھاتے ہوئے خود کسی مرید کی طرح اس کے پیروں میں بیٹھ گئی تھی۔ نہ جانے کیسے اتنے دشمنوں میں اس کے محبوب کا پیغام وہ اس تک لے کر آئی تھی۔ بی بی، یہ پیغام، یہ رہا یہ پیغام۔ ایک کاغذ اس کے حوالے کرتے ہوئے وہ رازدانہ انداز میں بولی تھی۔ اس نے فوراً کاغذ لے کر پڑھنا شروع کر دیا تھا۔ آج پھر مقابلہ ہونے والا تھا۔ سننے میں آیا تھا کہ بڑی حویلی کے وارث آج گھوڑے کی ریس کی لڑائی کر رہے تھے۔ دیکھتے ہیں کون جیتتا ہے۔ دونوں ایک دوسرے پر بھاری ہیں۔ گاؤں میں بہت بڑا میلہ لگایا گیا تھا اور ایسے میلوں میں جو سب سے زیادہ چیز دیکھنے کے لائق تھی وہ تو بڑی حویلی کے بیچ کی دشمنی۔ اگر دیکھا جائے تو اس دشمنی کی بڑی وجہ کوئی بھی نہیں تھی، بس ایک دوسرے سے ان میلوں میں مقابلہ کرتے کرتے وہ کب خاندانی دشمن بن گئے انہیں خود بھی پتہ نہ چلا تھا۔ یہ لڑائیاں سالوں سے چلتی آ رہی تھی۔ ان دونوں خاندانوں میں پہلے کسی طرح کا کوئی لینا دینا نہ تھا۔ جب یہ لڑائی شروع ہوئی، یہ کہانی تقریباً 50 سال پہلے کی تھی، جب ان کے بڑے بزرگ یہاں آ کر بسنے لگے اور انہوں نے ہی اس گاؤں میں میلہ کروانا شروع کیا تھا۔ اس میلے میں ہوئی ایک عام سی لڑائی نے اس لڑائی کو بڑھا دیا تھا۔ ایک عام سے گھوڑے کی دوڑ کا مقابلہ ان کی خاندانی دشمنی میں تبدیل ہو گیا تھا اور یہ دشمنی آج بھی برقرار تھی۔ آج بھی گاؤں کا بہت بڑا مقابلہ تھا، آج بھی گھوڑے کا بہت بڑا مقابلہ تھا اس گاؤں میں کیا جانے والا تھا اور دونوں ہی طرف کے فریق اس مقابلے میں جان لگانے کو تیار تھے، کیونکہ یہ عزت کا معاملہ تھا، پگڑی کا مقابلہ تھا۔ اس مقابلے میں جو جیتتا اسے بڑے ہی عزت سے، ہارنے والے کو
ہارنے والا فریق پگڑی پہنا کر خود سے بہتر ہونے کی اعزازی سند دیتا تھا، اور پھر جب تک اگلا مقابلہ نہ ہوتا تب تک پہلے فریق کو اس بات کے طعنے دیے جاتے کہ وہ دوسرے فریق سے کمزور ثابت ہوا ہے، اس نے اسے ہرا دیا ہے۔ یہی طعنہ بازی ان کی دشمنی کی اصل وجہ تھی، جو ان دونوں میں نفرت کا رشتہ قائم کر چکی تھی۔ ان دونوں حویلیوں میں یہ نفرت کب کس وقت شروع ہوئی کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن ایک عام سے مقابلے نے ان کی دشمنی کو 50 سال برقرار رکھا ہوا تھا، اور آج بھی یہاں پر ایک ایسا ہی مقابلہ ہونے والا تھا جس کے لیے سب گاؤں والے بہت زیادہ متجسس تھے کہ آخر اس سال کون جیتے گا۔ اس سال میں وہ اپنے گوروں کو بہت ہی اچھے طریقے سے تیار کر چکے تھے، لیکن کون جانتا تھا اس دفعہ دشمنی کی وجہ صرف گھوڑے کی دوڑ نہیں بلکہ ایک اور بڑی وجہ ہے جو اس دشمنی کو مزید ہوا دے گئی ہے۔ بڑی پہاڑی کے پیچھے تمہارا انتظار کروں گا، اگر مجھ سے سچی محبت کرتی ہو تو آ جانا۔ آج ہم یہ گاؤں چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلے جائیں گے۔ یہاں کے رسم و رواج ہماری محبت کے آڑے نہیں آ سکتے۔ اگر تم نے مجھ سے کبھی بھی سچی محبت کی ہے تو آج آ جانا، ہمیشہ کے لیے میرے پاس۔ یاد رکھنا، اگر آج تم نہ آئی تو تم مجھے ہمیشہ کے لیے کھو دو گی۔ ہماری محبت کی داستان یہیں پر ختم ہو جائے گی، لیکن میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا، یہ یاد رکھنا، کیونکہ مجھے اس راستے پر لانے والی تم تھی۔ میں نہیں لڑ سکتا اس خاندان سے، نہیں لڑ سکتا ان جاہل لوگوں سے، ہاں، لیکن تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں یہاں سے دور لے جاؤں گا، اتنا دور کہ یہ لوگ کبھی بھی ہم تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ اگر مجھ سے محبت کرتی ہو تو مجھ پر یقین کر کے چلی آؤ، میں تمہارا منتظر رہوں گا۔ وہ نہ جانے کتنی بار یہ پیغام پڑھ چکی تھی، بار بار وہی الفاظ پڑھ کر اس کی سوچ اسے وہ قدم اٹھانے پر مجبور کر رہی تھی جو وہ کبھی نہیں اٹھانا چاہتی تھی۔ ایک طرف اس کا محبوب شوہر تھا تو دوسری طرف اس کا خاندان، اس کی بلادری، اس کی عزت، اس کے باپ کی پگڑی۔ وہ کیسے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر چلی جاتی، لیکن وہ جانتی تھی یہ لوگ انہیں کبھی بھی ایک نہیں ہونے دیں گے، وہ کبھی بھی ایک دوسرے کو پا نہیں سکیں گے۔ اپنی محبت کے لیے اسے ایک نہ ایک دن تو یہ قدم اٹھانا ہی تھا۔ نہ جانے کتنی محبت کی کہانیاں ان چار دیواریوں میں جنم لے کر ختم ہو چکی تھی۔ ان مردوں کو کبھی توفیق نہ ہوئی کہ وہ اپنی بہن بیٹیوں کی آرزو پوچھ لیتے، ان کے لیے ان کا حکم ہی سب کچھ تھا، اور پھر اس حکم کو ماننے کے لیے انہیں مجبور کرنے والی ان کی مائیں تھیں۔ 2 دن پہلے اسے بھی پتہ چل چکا تھا کہ جلد ہی اسے کسی کی دلہن بنا دیا جائے گا، اور اس کی ماں نے کہا تھا کہ بہتر ہے کہ شاہ حویلی والوں سے جو تعلقات وہ جوڑے ہوئے ہیں ان کا گلا یہیں پر گھونٹ دے، ورنہ انجام سے وہ بے خبر نہیں ہے۔ اور یہ پہلی بار تو نہیں ہو رہا تھا نا کہ اس کی بہن، اس کی پھپھو، اس کی ماں، کس سے اس کی مرضی پوچھی گئی تھی؟ کسی سے بھی نہیں۔ اس خاندان میں وہی ہوتا آیا تھا جو اس خاندان کے مرد چاہتے تھے۔ کبھی کسی عورت سے اجازت مانگنا تو دور کی بات، انہیں شادی سے پہلے دوسرے کی تصویر تک نہیں دکھائی جاتی تھی۔ وہ نہیں گزار سکتی تھی ایک ایسی زندگی جو اسے 2 پل کا سکون بھی نہ دے۔ وہ فیصلہ کر چکی تھی کہ آج رات یہاں سے ہمیشہ کے لیے چلی جائے گی۔ ان لوگوں کی عزت کی خاطر کتنی عورتیں اپنی زندگی داؤ پر لگا چکی تھی، کتنی عورتیں اپنا آپ بھلا چکی تھی، وہ اپنا آپ بھلانے کو تیار نہ تھی۔ اسے نہیں ہونا تھا ان رسموں پر قربان، اسے اپنی زندگی جینی تھی، اسے اپنے محبوب کے ساتھ اپنی مرضی سے، اپنی چاہت سے رہنا تھا۔ وہ نہیں رہ سکتی تھی اس ماحول میں، اسے آزاد ہونا تھا۔ وہ پوری طرح سے نشے میں دھت تھا۔ اس وقت وہ چارپائی پر لیٹا اپنے قریب رکھی شراب کی بوتل کو بار بار لبوں سے لگا رہا تھا جب اچانک ہی اس کے 4-5 دوست وہاں ڈیرے پر آ گئے۔ ارے یار باقر، تو اتنا زیادہ پریشان کیوں ہے؟ ایک ریس ہی تو تھی، اس کی وجہ سے تو یہاں آ کر لیٹ گیا ہے۔ ارے یار ہمارا گھوڑا ہی بیکار تھا، اس کو ٹھیک سے تیار ہی نہیں کیا گیا تھا، اگر اس کو ٹھیک سے تیار کیا جاتا تو وہ کبھی بھی نہیں ہارتا۔ لیکن اب چھوڑ نا، تو دل پر ہی لے کر بیٹھ گیا ہے۔ کھیل میں ہار جیت تو ہوتی رہتی ہے، آج تیرا دن نہیں تھا۔ اس کے دوستوں نے اس کے ساتھ بیٹھتے ہوئے اسے سمجھانا چاہا۔ بکواس بند کرو،
میں آج ہارا ہوں تو صرف اور صرف اس خودداش کی وجہ سے۔ وہ کمینہ مجھے کہتا ہے بچے اگلی دفعہ پھر سے سیکھ کر آنا، تمہیں تو ٹھیک سے گھوڑے کی رسی تھامنی بھی نہیں آتی۔ اس نے مجھے 1000 لوگوں کے بیچ ذلیل کیا ہے اور میں اس ذلت کو برداشت نہیں کر سکتا۔ میں اسے جان سے مار ڈالوں گا۔ وہ غصے سے بے قابو ہوتا ہوا اٹھا تھا۔ بس کر بھاگ کر، اتنا بھی دماغ پر لینے کی ضرورت نہیں ہے، کھیل ہی تھا نا، ختم ہو گیا۔ میں تو اب تک سمجھ نہیں پا رہا کہ اس ذرا سی چیز کو تم لوگ اتنا سر پر سوار کیوں کر لیتے ہو۔ امیروں کے بھی عجیب چوچلے ہیں۔ اور ہم تھوڑی دیر کے لیے بھول گیا تھا کہ وہ کس کے سامنے کھڑا بات کر رہا ہے۔ دیکھ میرے دوست، میری بات سن، ہمیں یہاں آنا ہی نہیں چاہیے تھا، اور ویسے بھی تجھے فی الحال ان گوروں کی ریس کا کچھ بھی خاص ایکسپیرینس نہیں ہے، اور وہ خودداش کاظمی 10 سال سے جیتتا آ رہا ہے۔ ابھی تک اس کے مقابلے کا کوئی جوان تمہارے خاندان میں پیدا نہیں ہوا۔ زریام شاہ کو تو اس سب چیزوں میں کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے۔ کتنی بار کہہ چکا ہے، ان فضولیات میں وہ اپنا وقت برباد نہیں کرتا۔ اسے اور بھی بہت سارے کام ہیں، اور ایک تو ہے جو اپنے دماغ پر لے کر بیٹھ گیا ہے ان سب چیزوں کو۔ تو نہ اس بات کو قبول کر لے کہ تو خودداش کاظمی سے مقابلہ نہیں کر سکتا، وہ تجھ سے 1000 درجہ بہتر ہے۔ وہ شاید مزید اس کی جی حضوری نہیں کرنا چاہتا تھا، اسی لیے اس کی ہار کی اصل وجہ بتانے لگا۔ میرے سامنے یہ بکواس کرنے کے لیے کیا خودداش نے تیرا منہ نوٹوں سے بھر دیا ہے؟ وہ اس کا گریبان پکڑتا غصے سے بول رہا تھا۔ معاف کرنا دوست، میں دوستی میں غداری نہیں کرتا، لیکن اپنے دوست کو سچ ضرور بتاؤں گا۔ تجھے اپنی ہار قبول کرنی چاہیے۔ جب تو اپنی ہار قبول نہیں کرے گا تب تک تیرے اندر جیت کی خواہش پیدا نہیں ہوگی۔ اس دنیا میں انسان کی سب سے بڑی غلطی خود کو سب سے بہتر سمجھنا ہے۔ وہ اسے سمجھا رہا تھا جبکہ وہ غصے میں آپے سے باہر ہو رہا تھا۔ اس وقت وہ نشے میں تھا، اور ایسے میں اس کے غصے کو ہوا دینا بہت غلط ثابت ہو سکتا تھا۔ اس نے اگلے ہی لمحے اپنی جیب سے پستول نکالی تھی جو شاید وہ خودداش کاظمی کو قتل کرنے کے لیے ساتھ لے کر آیا تھا۔ یہ کیا بچپنا ہے باقر، تیرا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ کبھی کبھی تو بہت عجیب طرح کی حرکتیں کرتا ہے۔ یہ تو پستول جیب میں لے کر کیوں گھوم رہا ہے؟ وہ اب تک اس سے بہت ہی نارملی بات کر رہا تھا، جیسے یہ سب کچھ اس کے لیے بہت زیادہ نارمل ہو۔ اس نے اس کے ہاتھ سے پستول لینے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ تو غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ اپنی پستول سے گولی آزاد کر چکا تھا جو سیدھی اس کے بازو پہ لگی تھی۔ وہ پانچوں بوکھلا گئے تھے۔ وہ سب مل کر باقر کے ہاتھ سے پستول لینے کی کوشش کرنے لگے تھے، جبکہ اپنے درد پر کنٹرول کرتا ارحم بھی اس کے ہاتھ سے پستول لینے کی کوشش کرنے لگا، کیونکہ وہ نشے میں تھا اور کوئی بھی غلطی کر سکتا تھا۔ کھینچا تانی میں اچانک ایک بار پھر سے گولی کی آواز بلند ہوئی تھی۔ پستول ارحم کے ہاتھ میں تھی اور گولی باقر کا سینہ چیر چکی تھی۔ یہ کیا کیا تو نے ارحم؟ تو نے کیا کر دیا؟ دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ شاہ خاندان کے وارث کا قتل کر دیا؟ یہ تو نے کیا کر دیا؟ تھوڑی دیر بعد باقر کا جسم بے جان ہو چکا تھا، وہیں وہ زمین پر پڑا دنیا جہان سے بیگانہ ہو چکا تھا۔ وہ سب لوگ پریشان ہو گئے تھے۔ ارحم بھاگ جا! وہ سب باقر کو دیکھ رہے تھے۔ جب ان میں سے ایک لڑکا بولا، شاید وہ جانتا تھا اس کے قتل کا الزام ارحم پر ہی آئے گا۔ ابھی تیرا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ اس نے کسی عام آدمی کا قتل نہیں کیا، اس نے شاہ خاندان کے لڑکے کا قتل کیا ہے۔ وہ لوگ اسے دنیا کے آخری کونے سے بھی ڈھونڈ نکالیں گے، یہ کبھی بھاگ نہیں پائے گا، یہ بات یاد رکھنا، دوسرے لڑکے نے اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ دیکھو، ارحم نے جان بوجھ کر نہیں مارا، وہ تو صرف اپنا بچاؤ کر رہا تھا نا، غلطی اس کی نہیں ہے۔ وہ اپنے ساتھ پستول لایا تھا، تو بھاگ جا ارحم یہاں سے۔ ہم لوگ بھی کہہ دیں گے کہ ہمیں کچھ بھی نہیں پتا، بس نکل یہاں سے ورنہ زندگی حرام کر دیں گے یہ لوگ۔ نہ جانے کیسے اس لڑکے کے دل میں اس کے لیے ہمدردی جاگ گئی تھی۔ وہ جانتا تھا ارحم کی پوری زندگی برباد ہو جائے گی، ہونے میں وقت نہیں لگے گا، اور اس وقت ارحم کو بھی یہاں سے بھاگنے میں ہی بہتر اور کوئی راستہ نہیں لگ رہا تھا۔ حویلی میں کہرام مچ چکا تھا۔ ابھی کل ہی تو وہ گورے کی ریس میں حصہ لے کر خودداش کاظمی کا مقابلہ کر رہا تھا، اور آج وہ ایک لاش کی صورت میں اس حویلی کے بیچوں بیچ پڑا تھا، جبکہ حویلی کے باہر بہت بڑے پیمانے پر جرگہ بٹھایا گیا تھا۔ پورا گاؤں اس وقت وہاں موجود تھا۔ ارحم کا پورا خاندان گرفتار کر لیا گیا تھا۔ ارحم کے برے والدین، اس کی لاڈلی بہن، سب لوگ وہاں جمع تھے۔ شاہ صاحب
آپ کا بیٹا ہم آپ کا بیٹا آپ کو واپس نہیں دے سکتے، لیکن ہمیں یقین ہے ہمارا بچہ کسی کا قتل نہیں کر سکتا۔ ہمارا بیٹا تو آپ کے بیٹے کا دوست تھا، وہ ایسا نہیں کر سکتا، وہ کہیں بھاگ کر نہیں گیا، یقین ہے نہیں گیا ہوگا، یقین ہے وہ واپس آ جائے گا، آپ تھوڑے دن کا وقت دے دیں۔ اس کا باپ وہاں پر لوگوں کی منتیں کر رہا تھا۔ تمہارے بیٹے نے وقت دیا ہے میرے بیٹے کو؟ ارے اسے گولی مار کر قتل کر دیا ہے، کیا دشمنی تھی اسے باقر سے؟ تمہارے بیٹے کو اپنے ساتھ لے کر چلتا تھا، اسے دوست دوست کہتا تھا، کیسا دوست تھا تمہارا بیٹا؟ اپنے ہی دوست کو جان سے مار گیا۔ مجھے میرے بیٹے کے لیے انصاف چاہیے، بس خون کا بدلہ خون۔ ڈھونڈو اس لڑکے کو اور اس کی لاش کو یہاں لے کر آؤ، صرف اس کی لاش کو نہیں بلکہ اس کے پورے خاندان کی لاش کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنا چاہتا ہوں میں۔ جب تک اس کا بیٹا نہ مرے تب تک میرے بیٹے کی روح کو سکون نہیں ملے گا۔ وہ بے حد غصے سے بول رہے تھے۔ آرام سے فیصل شاہ، ہم آپ کا دکھ سمجھ سکتے ہیں، آپ کا بیٹا مرا ہے، آپ کی تکلیف ہمارے سامنے ہے، لیکن اس طرح کسی کے بیٹے کے قتل کی بات کرنا بھی غلط ہے۔ ہمارے پاس اس کا بس ایک ہی حل ہے۔ موقع واردات سے ارحم نے بھاگ کر اس جرم میں قصوروار ہونے کا ثبوت دیا ہے۔ جب تک ارحم واپس نہیں آ جاتا تم اس کی بیٹی کو غنی کر لو۔ اگر تم انتقام لینا چاہتے ہو تو اب اتنے سالوں سے جس طرح سے انتقام لیا جا رہا ہے اسی طرح سے لے لو۔ رحمان کی بیٹی امایا کے ساتھ اپنے خاندان کے کسی بھی لڑکے کا نکاح کر لو۔ بہت سکون سے فیصلہ کیا گیا تھا، جیسے کسی کی زندگی کا فیصلہ نہ کیا جا رہا ہو بلکہ کسی بھیڑ بکری کا فیصلہ سنایا گیا ہو۔ وہ خاموشی سے اپنے لیے کیا جانے والا یہ فیصلہ سن رہی تھی۔ کیا ہو رہا تھا یہاں؟ کیوں ہو رہا تھا؟ ان غریبوں کو کون پوچھتا تھا؟ اس کے بھی خواب تھے، وہ بھی جینا چاہتی تھی۔ اس کے بھائی نے اس کو کبھی گھر سے باہر نہیں نکلنے دیا تھا۔ اس کا اکلوتا بھائی اس کے لاڈ اٹھاتے نہیں تھکتا تھا اور یہاں اس کے لیے آج وہ قربان ہونے جا رہی تھی۔ کتنی آسانی سے اس کی زندگی کا فیصلہ کر دیا گیا تھا۔ اس گاؤں میں ہمیشہ سے انہی دو حویلی والوں کی ہی سنی جاتی تھی۔ کب کیا کیسے ہوتا تھا کبھی عام عوام سے نہیں پوچھا جاتا تھا۔ گاؤں میں کب کیا خریدا جائے گا اس بات کا فیصلہ بھی شاہی خاندان کے لوگ ہی کرتے تھے۔ گاؤں میں کتنا اناج آئے گا اس کا فیصلہ شاہ خاندان والے لوگ ہی کرتے تھے۔ بے شک وہ جاہلوں جیسی زندگی گزار رہے تھے، یہاں کوئی بھی اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اس کا بھائی شاہ حویلی والوں کے خلاف تھا، وہ دونوں حویلی والے لوگوں کو پسند نہیں کرتا تھا، لیکن نہ جانے کب اس کی دوستی باقر سے ہو گئی اور آج وہی دوستی اسے لے ڈوبی تھی۔ نشے میں باقر نے اپنا غصہ اپنے دوستوں پر نکالا تھا، لیکن اپنی ہی غلطی کی وجہ سے وہ مارا گیا تھا، لیکن جاتے جاتے وہ کتنے لوگوں کی زندگی تباہ کر گیا اس بات کا شاید اسے کبھی احساس نہ ہو سکے گا، کیونکہ اب تو وہ منو مٹی تلے دفنا دیا جا رہا تھا، لیکن اسے دفنانے سے پہلے ان لوگوں کو انتقام چاہیے تھا۔ اسی لیے تو وہ اپنے بیٹے کے قاتل کی بہن کو نہ جانے کس کے ساتھ نکاح کر کے اس حویلی میں قید کرنے جا رہے تھے۔ اس کے ماں باپ تڑپ کر رو رہے تھے، ہر کوئی اس پر ترس کھا رہا تھا، لیکن اگر کسی کو ترس نہ آیا تو وہ شاہ خاندان کے لوگ تھے۔ میں نے ایک ہی سانس میں اتنا لمبا پڑھ لیا ہے، ایک ہی سانس میں نے نان سٹاپ پڑھ لیا۔ کیسا لگا آپ کو میرا پرفارمنس؟ تالیاں۔ اوکے، یہ میں آئی ایم ریئلی سوری، ایک تو ہر طرف سے پتہ نہیں یار کبھی زندگی میں نے کتے نہیں دیکھے یہاں بھائی، آج ہر گھر سے کتوں کی آوازیں آ رہی ہیں۔ کبھی میں نے نہیں دیکھے کہ ہمارے ایریا میں کہیں کوئی کتا بلا رہتا ہو، کبھی نہیں، مطلب کبھی ہوا ہی نہیں ہے۔ میں نے فل سپیڈ میں بھرا ہے، جتنی میری سپیڈ ہے نا آج میں نے لگا دی ہے ناول میں، کیونکہ کتوں کی آواز مجھے بہت زیادہ ڈسٹرب کر رہی تھی۔ اور یہ گاڑی والے یار کیا مسئلہ ہے ان لوگوں کو، ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہری جی ریکارڈنگ کر رہی ہے، چلو ہم پام جاتے ہیں، تو اتنے پام باجے بج رہے ہیں نا یہاں پہ کہ کیا ہی بتاؤں۔ خیر یہ رہا جنونیت، اور اس کی نیکسٹ ایپیسوڈ آئے گی 1000 لائکس کے بعد۔ سنا آپ لوگوں نے، اس پوسٹ پہ 1000 لائکس ہونی چاہیے، جیسے 1000 لائکس آئیں گے آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ مل جائے گی۔ اوکے جی، ایک بار پھر سے بتا دیتی ہوں کہ کمزور دل حضرات اس ناول کو نہ پڑھیں، مضبوط دل والے جو کہ ونی بیس ناول پسند کرتے ہیں، جو کہ کیا بولتے ہیں اس کو یار، مجھے لفظ بھول گیا ابھی، جو کاری بیس ناول پسند کرتے ہیں، تو مس انڈرسٹینڈنگ والے ناول جن کو پسند ہیں، رومانٹک بہت ہوگا اس کی گارنٹی میں دے رہی ہوں، لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا ایک ہیرو جو ہے خداش کاظمی جس کا ذکر ہو چکا ہے ناول میں، دوسرا ہیرو زریام
شاہ ہے جو کہ جس کا ذکر ہوا ہے، لیکن آگے سٹوری اس کی آگے ہی آپ کو پتہ چلے گی۔ اس کے علاوہ ایک انگریز ہیرو ہے جو کہ جس کی ابھی انٹری نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ ایک ہیرو کی انٹری ابھی باقی ہے، وہ بھی انشاءاللہ آپ کو کل یا پرسوں میں مل جائے گی۔ 2 ہیروز کی ہو چکی ہے، باقی انشاءاللہ ملتے ہیں ہم آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ ابھی مجھے نہیں پتہ کہ نیکسٹ ایپیسوڈ کب تک آئے گی، وہ تو آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو تب تک کے لیے اپنی رائڈ کو دیں اجازت، میں رات کو آؤں گی واپس۔ اچھا پہلے بتا رہی ہوں، میں رات کو واپس آؤں گی دوسرا ناول کی ایپیسوڈ لے کر۔ تب تک کے لیے اپنی رائڈ کو دیں اجازت، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ اللہ حافظ۔